السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، میں نے آپ کو شاید پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ بہت مشکلات میں ڈال دیتا ہے بندے کو. پوری اس کی یہ سمجھیے پوری نفسیات ہی تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے، اس کا خمیر ہی بدل جاتا ہے سارا. کچھ دن پہلے تک تو انڈیا کو گلگت اور سکردو میں چائنیز J-10 اور J-11 نظر آ رہے تھے، اور کتنے اسکواڈرن انہوں نے وہاں پہ لینڈ کروا دیے. اب نیا پھڈا کھڑا ہو گیا ہے. پہلے تو وہ رونا رو رہے تھے کہ LOC پہ پاکستان نے بڑا اجتماع کر دیا فوجوں کا، اور جناب وہ پریشر ڈالنے کے لیے فوج لے آیا ہے، کارگل میں بھی لے آیا ہے اور ادھر بھی لے آیا ہے. اب انہوں نے کہا جی لداخ میں پاکستانی فوج آ گئی ہے. انڈین میڈیا شیطان کی ٹوٹی ہے. ان کے پاس کوئی موضوع ہو یا نہ ہو، انہوں نے پاکستان والا جو مسالہ ہے نا، یہ تو روزانہ بیچنا ہے. پاکستان کے حوالے سے کوئی خبر، کوئی افواہ، کوئی ان کی دماغی اختراع، کچھ بھی ہو، اس کے بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا. مجھے یہ تو علم نہیں کہ پاکستان کی افواج لداخ میں موجود ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس بات کا ضرور پتہ ہے کہ جو وہاں کور کمانڈرز چائنا کے اور انڈیا کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں چائنا نے ان کو ایک ہی بات دہرائی ہے جو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جگہ کرو خالی، اور وہ جو 6-7-8 جو پوزیشن ہے یہ ہماری ہے، تم 2-3 پہ واپس چلے جاؤ. اس کے علاوہ نہ ہم نے تمہاری کو بات سننی ہے اور نہ تمہاری کسی بات پہ عمل کرنا ہے، نہ کوئی ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے. اب انہوں نے ان کی 56 ایپس بھی بند کر دیے ہیں یہاں پہ انڈیا میں، جن میں ٹک ٹاک بھی شامل ہے، جو میرا خیال ہے کہ ان کو بہرحال کچھ دنوں بعد کھولنی پڑے گی. یہ بہت بڑا اقدام کیا انہوں نے. مزیداری تب ہے اگر انڈیا تمام تعمیراتی منصوبے جو ہیں نا چائنا کے، وہ اپنے ملک میں بند کریں. یہ جو چائنیز وہاں کنسٹرکشن کر رہے ہیں یہ بند کریں. جو بات انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو خیر انہیں ہے، لیکن وہ تاثر یہی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب دنیا کا منظرنامہ بہت تیزی سے بدلا ہے. کرونا نے اپنے بہت گہرے اثرات مرتب کی ہیں انسانی معاشرت پر، ان ملکوں پر، ملکوں کی اقتصادیات پر، ملکوں کی نفسیات پہ. لوگوں کا سوچنے کا انداز بدلنے لگا ہے. امریکن عوام کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ امریکی صدر کسی نئی جنگ کا پنگا لے، کیونکہ اب وہ اپنے ٹیکس کا ایک ایک پیسے کا حساب مانگتے ہیں، اور وہ یہ بات جان گئے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے. اب تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ، اور افورڈ نہیں کر سکتا، صدر ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی بات کریں. انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ معاملات کو منجمد کر دیا ہے، اور دوسری طرف سے وہ مکمل زور لگا رہے ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو ادھر سے افغانستان سے میں اپنے جو فوجی ہیں ان کو محفوظ طریقے سے امن و امان کے ساتھ کسی بھی طرح طالبان کو منت کر کے، چکما دے کے، ہیرا پھیری کر کے پہنچا دوں یہاں. طالبان اپنی ایک حکمت عملی رکھتی ہیں، ظاہر ہے وہ اس پہ عمل کریں گے، وہ صدر ٹرمپ کی باتوں پر تو عمل نہیں کریں گے. تو اب اس لیے امریکہ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا کرے، کیا سوچے. ابھی اس نے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ابھی کی تھی ان کو میں اس کا نیوی کا کچھ سامان وغیرہ دیا ہے، اور اس کو یقین دلایا کہ جی ہم 3 اپنے وہ جو آوارہ پھرتے رہتے ہیں دنیا بھر کے سمندروں میں، 3 جہاز ادھر دھکیل دیے ہیں،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے چائنا کو؟ چائنا نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ کرنا ہے اپنے بل بوتے پہ. انڈیا یہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، کچھ کریں گے نا وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں کریں گے، وہ ادھار پہ کریں گے. ادھار کی بندوق میں آپ سوچ سمجھ کے گولیاں لوڈ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، کیونکہ پیسے دینے پڑتے ہیں نا. آپ نے شاید بچپن میں وہ غبارے پھاڑنے والا، وہ چھروں کے ساتھ غبارے پھاڑنے والا کھیل کبھی کھیلا ہو؟ بظاہر تو ہم ایک آنا ہی اپنے پاس رکھتے تھے نا، جب تک غبارہ پھٹتا تھا تو اس وقت 4 یا 5 آنے بن چکے ہوتے تھے. اب یہ جو دنیا میں جتنے بھائی یہ جو اسلحہ ملتا ہے نا، یہ انسانی تصور سے بھی زیادہ مہنگا ہے. یہ وہ جو لیے پھرتے ہیں 7 جہاز جو ان کے آئیں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی. چائنا کے پاس تو ہزاروں جہاز ہیں، تمہارے 7 جہاز کیا کر لیں گے؟ 700 بھی لے آؤ تو کیا کر لیں گے؟ تم نے مانگ تانگ کے لانے ہیں، قرضے پہ لانے ہیں، پتہ نہیں وہ ان میں پرزے کون سے لگاتے ہیں، تمہیں تو اختیار نہیں ہے کہ چیک کرو. انڈیا پاکستانی فوج کے حوالے سے جو بھی اسپیکولیشن کر رہا ہے، جو بھی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ یہ ادھر آ گئے ہیں جی، پہلے LAC پہ ان کو دکھائی دے رہے تھے، اب LOC پر پہلے LOC پہ دکھائی دے رہے تھے، اب LAC پہ بھی دکھائی دینے لگے ہیں. اس کا انڈیا میں تو خوف ہے ہی ہے، لیکن ہم چونکہ امن پسند لوگ ہیں، ہم یہ وضاحت کرتے ہیں نہ ہم نے بالکل نہیں بھیجی. اب نہیں لالا جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آج ہی DGISPR کا بھی آنے سے حوالے سے آیا ہے کہ یہ افواہیں ہیں جی، ہم نے تو بالکل فوج کہیں نہیں بڑھائی، ہماری تو وہی روٹین کی ساری پوزیشن ہے، اس سے آگے میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تشہیر کریں، شیئر کریں اور ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.